بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب تبدیلی مشکل ہے ڈارلنگ، میں نے ویرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ پچھلی 2 ملاقاتوں میں نے اسی تدبیر سے خود کو اس کی ذات سے بچایا تھا۔ اب میں نے پٹڑی بدلنے کی کوشش کی تو وہ بدگمانی میں مبتلا ہو جائے گی۔ تم نے تخلیے میں مجھے کوئی پٹی پڑائی ہے، میں یہ سب نہیں جانتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھ گئی۔ بس تمہیں اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں میری مرضی کے خلاف کوئی واقعہ رونما ہوا تو میں تمہارا حشر خراب کر دوں گی۔ تمہارے ساتھ رہ کر میرا حشر ویسے بھی کچھ بہتر نہیں ہے۔ میں ایک گہرا سانس لے کر اس کے پیچھے کچن کی طرف چل پڑا۔ تن آسانی اور قدرے فر بے ہی مائل جینی نے کچن میں اشیائے خورد و نوش کی واقعی کافی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی۔ ہم تینوں نے مل جل کر دوستانہ فضا میں ڈشیں گرم کی۔ عمدہ قسم کی وائن کے ساتھ روکھے پھیکے مگر بھی کھانوں نے اچھی طرح شکم سیر کیا۔ پھر سیاہ کافی کا مگ تیار ہوتے ہی ہم کچن سے باہر نکل آئے۔ اس بار ویرا کا رخ جینی کی اسٹڈی کی طرف تھا۔ تمہاری اسٹڈی میں کمپیوٹر کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ڈبے وغیرہ نظر آ رہے ہیں، ویرا نے وہاں رک کر کچھ سوچتے ہوئے تبصرہ کیا۔ یہ میرا پیشہ شوق اور وقت گزاری کا بہترین مشغلہ ہے۔ بازار میں آنے والی ہر نئی چیز میں اس میں شامل کر لیتی ہوں۔ اس سسٹم کی قدر کمپیوٹر کا کوئی شوقین ہی کر سکتا ہے، اور یہ رنگس والوں کے کمپیوٹر سے بھی ملا ہوا ہے۔ میں نے بات بڑھانے کے لیے ٹکڑا لگایا۔ ویرا کی استفسار طلب نگاہیں روزی کی طرف اٹھی اور وہ فخریہ لہجے میں بتانے لگی، یہاں بیٹھ کر میں ہر وہ کام کر سکتی ہوں جو اپنی کمپنی کے دفتر میں کرتی تھی۔ ویرا کمپیوٹر کی کارکردگی کے بارے میں زیادہ باخبر نہیں تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، رنگس کا سارا ریکارڈ تم یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتی ہو؟ اسی کی مدد سے میں نے پرنسٹن کے خفیہ گودام کی نشاندہی کی تھی۔ بس آئزک کا انتہائی نجی نوعیت کا وہ ریکارڈ جس کے لیے خاص پاسورڈ ضروری ہوتا ہے میری رسائی سے باہر ہے۔ وہاں آنے سے پہلے ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی، بس ایک اخلاقی ذمہ داری تھی جسے نبھانے کے لیے ہم جینی کے پاس چلے آئے تھے۔ لیکن ان باتوں کے درمیان ہی مجھے بلیک ڈیڈ کے دیے ہوئے وہ 4 نام یاد آئے جن کا مزید سراغ ملنا دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے جیب سے وہ رکا نکال کر جینی کی طرف بڑھا دیا۔ ان میں سے کوئی نام تمہارے ریکارڈ پر ہوگا۔ جینی نے ناک بموں پر زور دے کر اپنا سر بھی نفی میں ہلا دیا۔ چھوٹے سے کمپیوٹر پر ہزاروں فائلوں کا ریکارڈ ہوتا ہے، میرے لیے ان سب کا یاد رکھنا ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نام کہیں مل جائیں۔ یہ پرچہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ ناموں سے تو یہ چاروں ہی یہودی معلوم ہوتے ہیں۔ آئزک بیل کے 4 قریبی ترین ساتھی ہیں۔ مجھ سے پہلے ویرا بول پڑی، تمہارا باس مجرم ثابت ہوا تو اس کے یہ 4 ساتھی بھی مجرم ہو سکتے ہیں۔ اس کی شوق اور زندگی سے بھرپور آنکھوں میں یکا یک بے رونقی سی اتر آئی اور وہ ویرا کو گھورنے لگی۔ کیا بات ہے، مجھے اس طرح کیوں گھور رہی ہو؟ ویرا نے خفت امیز انسی کے ساتھ پوچھا۔ ایک بات پوچھوں، سچ سچ جواب دو گی؟ جینی نے سرد اور سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ پوری کوشش کروں گی کہ تمہارے چہرے کی بدلی ہوئی کیفیت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کوئی بہت اہم سوال کرنا چاہ رہی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اس کا جواب موجود نہ ہو۔ تم سے اچانک ملاقات کی خوشی میں وہ سوال میرے ذہن سے پھسل گیا تھا، کیا میں اسلم کی موجودگی میں تم سے کھل کر بات کر سکتی ہوں؟ جینی نے مجھ پر نگاہ ڈال کر ویرا سے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے اس سوال کا جواب تمہارے سوا کوئی نہیں دے سکے گا۔ برے بھلے وقت میں میرے ساتھ دوڑ لگا کر اسلم بہت کچھ جان چکا ہے اور میں اس پر اعتماد کرنے لگی ہوں۔ ایسا نہ ہوتا تو اسے اپنا نمائندہ بنا کر تمہارے پاس نہ بھیجتی۔ پرنسٹن سے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن کا ایک انسپیکٹر ابھی تک لاپتہ ہے۔ وہ تمہاری دلچسپی کے پرزوں کا معائنہ کرنے وہاں گیا تھا، پھر کہیں نہیں دیکھا گیا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ انسپیکٹر نہیں، تقریب کار تھا۔ ویرا ایک گہرا سانس لے کر بولی، رنگے ہاتھوں پکڑا اور پھر مارا گیا۔ اس کی لاش ایک متروک کنویں کی تہہ میں محفوظ ہے۔ میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ ولسن کی پراسرار گمشدگی میں میرا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے۔ وہ جس گودام کے چکر میں غائب ہوا اس کا پتہ میں نے ہی اسلم کو فراہم کیا تھا۔ کیا تمہیں اس کی موت پر افسوس ہے؟ ویرا نے ذرا تیکھے لہجے میں پوچھا۔ میرے لیے وہ ایک اجنبی ہے۔ روز اخبارات میں بہت سے لوگوں کے مرنے اور گم ہونے کی خبریں آتی ہیں، ان پر میں دھیان بھی نہیں دیتی۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک قتل میں شریک ہو چکی ہوں۔ اس پر مجھے ندامت ہے نہ افسوس، مگر احساس پیدا ہو چکا ہے۔ کسی بھی انسان کی اچھائی یا برائی سے قطع نظر اس کا قتل محسوس کیا جانا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے میں آج بھی رہ کر اپنے باپ کے قتل کے کچوکے محسوس کرتی ہوں۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جینی اس کی بات کاٹ کر بولی، تم اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کے لیے امریکہ واپس آئی تھی۔ کم از کم مجھ سے تم نے یہی کہا تھا۔ آئزک قید ہو گیا، اب تم دوسرے بکھیڑوں میں الجھ کر اپنا مستقبل کیوں داؤ پر لگا رہی ہو؟ میرے باپ کا لہو وائٹ ہاؤس کی ایک روش پر بہا تھا،
جب تک اس کے قاتل کا خون کسی گندی نالی میں نہیں بہتا میں اس کے حلیفوں اور مددگاروں کو ذبح کرتی رہوں گی۔ یہ 4 نام بھی تم اسی لیے اپنے ساتھ لیے پھر رہی ہو۔ جینی نے میرا دیا ہوا رکا چٹکی میں دبا کر ویرا کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ ان کے کردار کا تعین ہونے پر ہی میں کوئی فیصلہ کر سکوں گی۔ جینی کے موڈ کا اندازہ لگا کر ویرا نے بہت خوبصورتی سے بات گما دی۔ میں نے بھی بانپ لیا تھا کہ ناگزیر ضرورت سے زیادہ خون ریزی جینی کے سلجھے ہوئے مزاج سے ذرا بھی ہم آہنگ نہیں تھی۔ گمشدہ ولسن کا خیال آتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کردار کا تعین تو تم کر ہی چکی ہو، جینی نے اپنے کمپیوٹر ڈیسک کے سامنے پڑی ہوئی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے ان 4 کو آئزک کے قریب ترین ساتھی قرار دیا تھا۔ ہلکے پھلکے تفریحی انداز میں شروع ہونے والی اس ملاقات نے یک بیک سنجیدہ بلکہ خطرناک رخ اختیار کر لیا تھا۔ ہم دونوں نے بھی اسٹڈی میں پڑی ہوئی کرسیاں سنبھال لی۔ قریب ترین ساتھی ہونا کوئی جرم نہیں ہوگا۔ دیکھا جائے تو رنگس کے سارے ملازمین اصولی طور پر آئزک کے جرائم میں شریک تھے۔ بڑے عہدے پر ہونے کی وجہ سے تمہاری شراکت کو زیادہ سنگین کہا جا سکتا ہے، مگر میں نے رنگس کے ملازمین کا قتل عام نہیں کیا۔ تم بدستور میری دوست ہو اور میں اس وقت تمہاری مہمان ہوں۔ کسی کے کردار کا تعین اس کی حیثیت سے نہیں، اس کے عمل سے ہوتا ہے۔ ان 4 کا سراغ لگا کر اور چھان بین کر کے ہی کوئی رائے قائم کی جا سکے گی۔ تم ان 4 کو اندھا دھند اپنے انتقام کا نشانہ نہیں بناؤ گی؟ للی برنارڈ عرف جینی نے سخت اور تائید طلب لہجے میں ویرا سے سوال کیا۔ اس کی سنجیدگی اس وقت بھی برقرار تھی۔ ویرا فراق دلی سے مسکرائی۔ اس کے پتلے پتلے گلابی ہونٹوں کے پیچھے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے دانتوں کی قطاریں اس وقت مجھے غراتے ہوئے کسی مکار بیڑیے کی یاد دلا رہی تھی۔ اس نے اپنی کرسی جینی کے قریب کھسکا کر اپنائیت سے لبریز لہجے میں کہا، ہرگز نہیں، تم بلا وجہ وسوسوں میں پڑی رہی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 نام تمہارے لیے نئے نہیں ہیں۔ مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ ان میں سے جارج شیلز کا نام میں نے کہیں سنا یا پڑھا ہوا ہے۔ وہ ویرا کی بات پر یقین کر کے پرخیال آواز میں بولی، باقی 3 نام نئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر ریکارڈ میں 4 ہی نام مل جائیں۔ تمہیں پتا ہے کہ آئزک نے ہارلم میں دیدہ و دانستہ خون ریز نسلی فسادات کی آگ بھڑکائی تھی۔ اس کا حریف ان 4 کی تلاش میں ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ یہ نام ہمارے ہاتھ لگ گئے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کون ہیں اور یہاں کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ نام سے 4 یہودی معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ ڈیوڈ اسٹارز ہیں تو ان کے بارے میں تفصیل آئزک کے خفیہ ریکارڈ پر ہوگی، وہ میری پہنچ سے باہر ہے۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لے کر خود کلامی کے انداز میں کہا، ضروری نہیں کہ ہر یہودی ڈیوڈ اسٹارز ہی ہو یا ہر ڈیوڈ اسٹار اتنا اہم ہو کہ اس کے بارے میں کہیں سے کوئی معلومات نہ مل سکیں۔ ویرا نے اضطراری انداز میں کہا، تم کوشش کر کے دیکھ لو۔ جارج شیلز کا نام تمہیں جانا پہچانا معلوم ہوا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا، شاید کام بن جائے۔ جینی نے کافی کا مگ خالی کر کے ڈیسک کے سرے پر رکھا اور ایک ڈبے پر لگا ہوا بٹن دبا کر مانیٹر کی رنگین اسکرین روشن کر دی، جس پر تیزی سے حروف ہندسے اور عبارتیں نمودار اور غائب ہونے لگی۔ وہ ایک مختصر مگر صبر آزما مرحلہ تھا۔ اپنے کی بورڈ کے کمانڈ سسٹم کے ذریعے وہ ذرا سی دیر میں رنگس کے ریکارڈ میں گھس چکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اسکرین پر مرکوز تھی، انگلیاں رک رک کر بہت تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ عبارت اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی کہ میرے لیے انہیں پڑھنا دشوار تھا، لیکن جینی پیشہ ورانہ انداز میں سب کچھ دیکھ اور سمجھ کر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سب اتنا سحر انگیز تھا کہ میں نے بھی اپنی کرسی جینی کے قریب کر لی۔ بہت کچھ نہ سمجھنے کے باوجود وہ کھیل دیکھنا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ معلومات کا ایک جنگل تھا جو جینی کے سامنے رکھی ہوئی چھوٹی سی مشین میں خود کار طریقے سے ایک ترتیب اور تسلسل کے ساتھ موجود تھا۔ شاید ہزاروں کاغذ اور سینکڑوں فائلیں کھنگال کر گھنٹوں یا مہینوں کی مدت میں اتنی زیادہ تفصیلات کا مشاہدہ کرنا ناممکن تھا۔ آخر وہ رنگس کے سالانہ ڈنر کی تقریب کے مدعوئین کی فہرست پر پہنچ گئی۔ اے سے شروع ہونے والے ناموں کی طویل فہرست اوپر سرکنے لگی، پھر بی شروع ہو گیا۔ بینجمن فورڈ کا نام کہیں نہیں تھا، لیکن جارج شیلز کا نام آتے ہی جینی نے فہرست اسکرین پر منجمد کر دی۔ بے اختیار خوشی سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جینی نے تعارف کی ابتدا سے اس لمحے تک ہمیں کسی مرحلے پر مایوس نہیں کیا تھا۔ یہ ہے وہ نام جو میں نے اپنے چند ہفتوں پہلے دیکھا ہوگا۔ جینی اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر تھکے ہوئے انداز میں کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گئی۔ یہ بروکلن میں رہتا ہے۔ میں جس حد تک اس علاقے سے واقف ہوں، اس کا پتہ کسی ممتاز رہائشی علاقے کا نہیں ہے۔ یہ شاید بروکلن کے چھوٹے مکان ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں صرف نام کی مماثلت نہ ہو، تمہارا مطلوبہ آدمی کوئی اور ہو۔ فہرست میں دوسرے 2 نام بھی دیکھ ڈالو، شاید وہ بھی مل جائیں۔ 3 نام رنگس کے ریکارڈ میں یکجا ہوں تو یہ شبہ نہیں رہے گا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ میں نے مشورہ دیا۔ اسکرین
اسکرین پر نام دوبارہ پھسلنے شروع ہو گئے۔ وہ 280 ناموں کی فہرست تھی، مگر اس میں جارج شیلز کے سوا ہمارا کوئی اور مطلوبہ نام نہیں تھا۔ جینی فہرست کو الٹا چلا کر دوبارہ جارج شیلز کا نام اسکرین پر لے آئی۔ وہ چاہتی تو اس پوری فہرست کا پرنٹ نکال سکتی تھی، مگر وہ خود اس طریقے پر ریکارڈ ہو جاتا۔ رنگز کو سیل کر دیا گیا تھا، پھر بھی یہ ڈر تھا کہ کسی وقت حکام اس کے کمپیوٹر ریکارڈ کی چھان بین کر کے یہ سراغ لگا لیتے کہ جینی نے کمپنی بند ہونے کے بعد گھر پر اس کی کوئی فہرست نکالی تھی تو وہ غیر ضروری باز پرس کا شکار ہو سکتی تھی۔ امید و بیم کے عالم میں نے جارج شیلز کا پتہ نوٹ کر لیا۔ مزید مدعوین کے برعکس ریکارڈ میں جارج کا کوئی فون نمبر نہیں درج کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ مشقت اب ختم ہو جانی چاہیے۔ جینی زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، تیزی دکھانے کے چکر میں میری آنکھیں تھک گئی ہیں۔ جینی نے اپنا کمپیوٹر بند کیا اور ہم تینوں ڈرائنگ روم میں اٹھائے۔ میں نے برونک سے روانہ ہوتے ہوئے یہ فرض کر لیا تھا کہ ملاقات کی ابتدا میں نوشی کی محفل میں بے تکلفانہ گپ شپ سے ہوگی، جس کے بعد کھانے کا نمبر آئے گا۔ لیکن جینی کی میری ذات میں بڑھتی ہوئی دلچسپی نے ویرا کو فوراً کھانے کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ یوں جینی کے گھر میں ہونے والی کھانے کی دعوت روایتی ڈنر میں تبدیل نہیں ہو سکی۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ جینی نے بھی ویرا کی نام نہاد بھوک کے احترام میں نوشی کی دعوت نہیں دی۔ میرے سراب ہوتے تو ہم میں سے کسی کے مزاج میں سنجیدگی باقی نہیں رہ سکتی تھی جو ولسن کے بارے میں جینی کے پہلے سوال کے بعد سے ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دوستانہ محفل کا مزہ کھلے دل کے ساتھ مل بیٹھنے میں ہی آتا ہے۔ بوجھل سی فضا میں کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ جارج شیلز کے سراغ کے بارے میں ہم میں سے کوئی زیادہ پر امید نہیں تھا، اس لیے ہم ڈھنگ سے جینی کا شکریہ تک ادا نہیں کر سکے۔ ویرا نے روانگی کا ارادہ ظاہر کیا تو جینی نے اسے رسمن بھی رکنے کے لیے نہیں کہا اور بیرونی دروازے تک ہماری رہنمائی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس رات کا پروگرام جس امنگ اور جوش کے ساتھ بنایا گیا تھا وہ کافور ہو چکی تھی۔ ہم قدرے سرد مہری کے انداز میں وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ تم نے اپنی حماقتوں سے آج کی شام تباہ کر ڈالی۔ ویرا چند منٹ خاموش نہ رہ سکی اور مجھ پر برس پڑی۔ اگر تم اسے اپنی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ دیتے تو میرا موڈ خوشگوار رہتا۔ تمہیں اکیلا آنا چاہیے تھا، مجھے ساتھ لے آئی تھی تو تھوڑی سی برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اس بربادی کی پوری ذمہ داری تم پر آتی ہے، تم اسے ناراض کر کے آئی ہو۔ میں خود ہی اسے منا لوں گی، تم اس کی دلجوئی کی کوشش شروع نہ کر دینا۔ ویرا نے زہریلے لہجے میں کہا۔ بیج مالوں کی طرح بوس میں چنگاری ڈال کر تماشا دیکھ رہے تھے، تم نے اس کے روٹھنے کا اندازہ لگا لیا تھا تو وہیں برف پگھلانے کی کوئی کوشش کیوں نہیں کی؟ ویرا خانم، میرے سر پر اتنے بال نہیں ہیں، میں اسے منانے کی کوشش کرتا تو وہ تمہاری بدتمیزی کا جواب دینے کے لیے مجھ پر پہلے سے زیادہ مہربان ہو جاتی اور تم اسے بھول کر میرے خون کی پیاسی ہو جاتی۔ وہ ہوا ٹھیک ہی ہوا ہے۔ تم کو تمہاری سہیلی مبارک ہو، مجھے موٹی لڑکیاں ویسے بھی ناپسند ہیں۔ وہ موٹی ہرگز نہیں ہے، قد کے لحاظ سے اس کا جسم بہت مناسب اور متناسب ہے۔ تم جیسی دو چار خوشامدی سہیلیوں کی آرا نے ہی اسے برے دنوں میں سان فرانسسکو کی راہ دکھائی ہوگی۔ مردوں کے مقابلے میں وہ عورتوں کے لیے ضرور متناسب ہو سکتی ہے۔ ڈینی اس کے بارے میں زیادہ بدتمیزی کی تو میں ہاتھ چھوڑ بیٹھوں گی۔ وہ اس وقت روٹ گئی ہے تو کیا ہوا، وہ اب بھی میری بہترین سہیلی ہے۔ وہ تمہاری دوست ہے، اس لیے اس کی غیبتیں کرنا صرف تمہارا حق ہے۔ میں اس پر کوئی جائز تنقید بھی نہیں کر سکتا۔ خوب منطق ہے تمہاری۔ ویرا غصے یا حسد میں وہاں جو کچھ کر رہی تھی اس پر اندر ہی اندر پشیمان تھی۔ میں کچھ دیر تک اسے سلگا کر لطف اندوز ہوتا رہا، پھر نہ جانے کس طرح جینی کے کمپیوٹر کی بات نکل آئی اور یوں موضوع سخن جارج شیلز کی طرف منتقل ہو گیا۔ میں اس نام اور پتے سے بالکل ہی نا امید نہیں ہوں۔ میں نے کہا، یہ صرف نام کی مشابہت نہیں ہے، اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ یہ پتہ ہمیں رنگز کے کمپیوٹر ریکارڈ سے ملا ہے۔ صرف جارج ہی کیوں، فہرست میں دوسرے 3 داؤدی ستاروں کے نام بھی موجود ہونے چاہیے تھے۔ یہ ایک خوش فہمی ہے تو صرف ایک فون کال سے رفع ہو جائے گی۔ تم کسے فون کرو گی؟ کون اسے پہچاننے کا دعوے دار ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام پتہ موجود ہے، انکوائری سے نمبر مل جائے گا، خود اسی سے بات کی جائے گی۔ وہ تمہارے پہلے ہی سوال کے جواب میں اعتراف کر لے گا کہ وہ نجم داؤدی ہے۔ میرا مضاحکہ اڑانے کی کوشش مت کرو۔ نام پتہ اور فون نمبر مل جانے کے بعد تحقیقات کا کوئی نہ کوئی راستہ متعین کیا جا سکتا ہے۔ دور سے اس کی نگرانی کر کے بھی بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم نے آئزک بیل کے کسی سراغ کے بغیر ہی اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے۔ بینجمن سے میں فون پر چھیڑ چھاڑ کر چکا ہوں، اب ان میں سے کسی اور کے ساتھ یہ حرکت دہرائی گئی تو وہ چاروں خوفزدہ ہو کر رپوشی اختیار کر سکتے ہیں۔ بینجمن فون پر بہادری جتانے کے
باوجود اعصاب زدہ ہو گیا تھا۔ آئزک کے انجام نے انہیں اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ ہم یوں اگر مگر میں الجھے نہیں رہ سکتے، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، اور کچھ نہیں تو اتنا ہی معلوم ہو جانا چاہیے کہ بروکلین میں رہنے والا جارج شلز ہمارا مطلوبہ آدمی ہے یا نہیں۔ مجھے جارج شلز کے بارے میں صرف ایک بات کھٹک رہی تھی، کوئی مالدار یا ڈیوڈ سٹارز اپنی حفاظت اور سرگرمیوں کی رازداری کے پیش نظر کسی چھوٹے مکان میں کیسے رہ سکتا تھا؟ ان لوگوں کے پاس مالی وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ ان میں سے کوئی اپنی ذات کے مکمل تحفظ کے لیے اپنے ان وسائل سے بھرپور استفادہ نہ کرے۔ ہم میں سے کسی نے بینجمن فورڈ کا گھر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے جس انداز میں اپنے گھر پر میرے چیتھڑے اڑانے کی بات کی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ یقیناً کسی قلعے نما مکان میں رہتا ہوگا، جہاں اس کے متعدد مسلح ملازم کسی ناپسندیدہ شخص کی بے جا مداخلت روکنے کے لیے تیار رہتے ہوں گے۔ ویرا نے میرا یہ نظریہ سنتے ہی میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس کی دلیل تھی کہ بینجمن کے نام کے ساتھ لگے ہوئے فورٹ نے مجھے اتنا معروف کر دیا تھا کہ میں اس کے مکان کو قلعہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے ویرا کے اس جاہلانہ طرز استدلال کا کوئی جواب نہیں دیا اور چپ سادھ لی۔ چاروں دعوتی ستاروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ پیش رفت ضرور ہوئی تھی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت واضح تھی۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہو۔ گھر کے برائے نام احاطے کا دروازہ بدستور کھلا ہوا تھا۔ مائک اپنی گرل فرینڈ سے مل کر اس وقت تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ ویرا مصر تھی کہ چابی گاڑی ہی میں چھوڑ دی جائے تاکہ مائک واپس آ کر خاموشی سے کار گیراج میں کھڑی کر دے، مگر میں پاکستان بلکہ کراچی کے حالات کا شاہد تھا۔ وہاں گھروں میں کھڑی ہوئی مکفل گاڑیاں بھی محفوظ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ میں نے چابی اگنیشن میں چھوڑ کر کسی مقامی آوارہ گرد کے صبر کو آزمانے کی بجائے چابی ساتھ ہی لے لی۔ ویرا نے اس شام خاصی الکوہل استعمال کی تھی۔ جینی کی دعوت میں پیدا ہونے والی بدمزگی کو بلانے کے لیے اس نے واپسی پر دوبارہ وہی سلسلہ شروع کر دیا۔ ویسے بھی فرصت اور بیکاری کے اوقات میں وہ اس کا محبوب ترین مشغلہ ہوتا تھا، جس سے کسی وقت مجھے تاہٹ بھی ہونے لگتی تھی۔ میں نے اس کی دعوت کو نرمی سے مسترد کر دیا۔ میں بستر پر دراز سگریٹیں پھونک پھونک کر اس عملی جمود کو توڑنے کی تدابیر سوچتا رہا جس سے ہم دو چار ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ویرا کے بارے میں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ نشے سے بے سدھ ہونے سے پہلے بستر کا رخ نہیں کرے گی۔ 1:30 بجے بیرونی دروازے پر دستک کی دھیمی سی آواز سن کر میں چونک پڑا۔ ڈلتی رات کے گہرے سکوت میں وہ ہلکی سی آواز بہت تیز محسوس ہوئی تھی۔ بھڑکنے کی ضرورت نہیں۔ ویرا نے نشے سے بوجھل آواز میں زبان کھول کر مجھے باور کرانا چاہا کہ اپنی مصروفیت کے باوجود وہ اپنے گرد و پیش سے غافل نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مائک شب وصال گزار کر آیا ہوگا، اندر روشنی دیکھ کر شاید دروازے پر دستک دے بیٹھا ہے۔ کیا اسے ڈور بیل کا بٹن دبانا یاد نہیں رہا؟ میں نے چبھتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نشے کی جونک میں جب آدمی زیادہ مہذب اور شائستہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے گھنٹی بجانا مناسب نہ سمجھا ہو، ذرا تم دیکھ لو۔ میں اس کی ہدایت سے پہلے ہی بستر چھوڑ چکا تھا۔ داخلے کے دروازے کے قریب رک کر میں نے قدرے بلند آواز میں سوال کیا۔ جواب میں مائک کی لکنت امیز آواز آئی، اگر تم سو نہیں رہے ہو تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں واپس لوٹ آیا ہوں۔ اگر چابی دے دو تو میں گاڑی گیراج میں بند کر دوں۔ رات بھر کی اوس میں بھیگی ہوئی گاڑی کو صاف کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے بولٹ گرا کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ مائک ہلکی برسات میں بھیگے ہوئے کسی الو کی طرح اپنے شانے ڈلکائے پلکیں جھپکا رہا تھا۔ میں قہر بار نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اس حالت میں گاڑی کو حرکت میں لانے کے بعد تمہیں دیوار اور دروازے کا فرق نظر آ جائے گا۔ تم ناراض ہو رہے ہو تو گاڑی کو باہر ہی رہنے دو، صبح ذرا سی محنت کر لوں گا۔ اندر آؤ اور تیز کافی کی پیالی تیار کرو۔ غصیلی آواز میں اسے حکم دے کر میں اندر لوٹ گیا۔ برہمی دکھا کر کیوں اس بیچارے کا سارا لطف غارت کر رہے ہو؟ کمرے میں پہنچتے ہی ویرا نے نیچی آواز میں ملامت کا پٹارا کھول لیا۔ وہ بھی ہماری طرح ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اور پھر وہ تم سے اجازت لے کر گیا تھا، ذرا سی بے اعتدالی کر لی تو کون سا آسمان گر پڑا؟ وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ میرا خیال ہے کہ میں تم لوگوں میں غلط پھنس گیا ہوں۔ پتہ نہیں تم جیسوں کی رگوں میں شراب اس طرح کیوں سرایت کر جاتی ہے۔ ویرا نے مخمور انداز میں ایک زوردار کہکہا لگا کر کہا، مچھلی مجھے پانی سے پرہیز کا مشورہ دے رہی ہے۔ خود پیتے ہو تو ہر ایک کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو، مجھ پر اعتراض کر رہے ہو۔ ہر کام کا کوئی ایک وقت اور موقع ہوتا ہے، اس طرح تم خود کو برباد کر رہی ہو۔ یہ کام نہیں، میری تفریح ہے، اور تفریح ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ تم جو چاہو کرتی رہو۔ میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کب کی خبر ہے؟ اس نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ ابھی تو میں نے سنا ہے کہ تم مائک کو کافی کی
2 پیالیاں تیار کرنے کی ہدایت دے رہے تھے، دونوں پیالیاں تم ہی کو پینی ہوں گی، اس وقت میں کافی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، دوسری پیالی تمہارے لیے نہیں۔ میں نے زہریلے لہجے میں جواب دیا، وہ مائک پیے گا، اس کے اوسان درست ہوں تو مجھے اس سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ یہ رات کالی کرنی پڑ جائے، میں تمہارے معمول میں ذرا بھی دخل نہیں دوں گا۔ کیا تم کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر چکے ہو؟ اس نے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی اثنا میں مائک ایک ٹرے میں کافی کی 2 پیالیاں لے کر آ گیا۔ وہ اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نشہ بگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اتنی رات گئے واپسی پر بھی اسے کچن میں جھک مارنی پڑے گی۔ بیٹھ جاؤ اور میرے ساتھ کافی پیو۔ میں نے ایک پیالی اٹھا کر مائک کو حکم دیا۔ میرا مطلب ہے کہ میں اتنی رات کو کافی نہیں پیتا، اس نے بکھلا کر بے چارگی سے کہا۔ بکری کی طرح ممیانے کی ضرورت نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ اس نے منہ لٹکا کر یوں پیالی تھام لی جیسے اس میں زہر بھرا ہو اور اسے پینا ہو۔ اس وقت بلیک ڈیڈ کہاں مل سکے گا؟ کافی کے چند گھونٹ لینے کے بعد میں نے مائک سے پوچھا، یہ تم مجھ سے بھی پوچھ سکتے تھے۔ ویرا نے درمیان میں اپنی ٹانگ اڑا دی۔ 2-4 کوششوں میں وہ کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا۔ اس سے بات کرنے کے لیے مائک کے انتظار کی کیا ضرورت تھی؟ مائک نے دیوار گیر کلاک کو نظر انداز کر کے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، اس وقت دیر ہو چکی ہے۔ وہ خوابگاہ میں چلا جاتا ہے تو پھر کوئی فون نہیں سنتا۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ آج کی رات گزر گئی تو ہمیں اگلی رات تک انتظار کرنا ہوگا۔ تم نمبر ملا کر اس تک پیغام پہنچاؤ کہ میں اس سے بات کرنی چاہ رہا ہوں۔ اگر اس نے کسی جونک میں انکار کر دیا تو بلا وجہ تمہیں قلق ہوگا۔ مائک نے جھجکتے ہوئے رک رک کر کہا، میری بات مانو تو اس سے صبح ہی بات کر لینا، یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ کیوں مناسب نہیں ہے؟ میں نے تنک کر پوچھا۔ کیا تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ امریکہ میں اتنی رات گئے ہر شخص شراب کے نشے میں تمہاری طرح دھت ہو کر سو رہا ہوتا ہے؟ اوہ نو چیف، میری برہمی پر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے اور پیالی سے تھوڑی سی کافی چھلک کر اس کے کپڑوں پر آ رہی۔ وہ کہہ رہا تھا، امریکہ میں لاکھوں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جنہوں نے ساری عمر الکوہل کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ کوئی فارمولا نہیں ہے، لیکن ہمارا باس شاہی مزاج کا آدمی ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ سارا دن اور پھر رات گئے تک اس لیے سخت محنت کرتا ہے کہ رات اپنی مرضی کے مطابق گزار سکے۔ تم سے جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ اس کا بات کرنے کا موڈ نہ ہوا تو پھر کچھ اور سوچا جائے گا۔ میں نے اس کا مشورہ مسترد کر کے سختی سے کہا اور فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویرا اسے کئی کوششوں کے بعد کسی ٹھکانے پر تلاش کر پاتی۔ مائک نے براہ راست اسی ٹھکانے کا نمبر ملایا جہاں بلیک ڈیڈ اس وقت موجود تھا۔ اتنی رات گئے تمہیں فون کرنے کی کیا تکلیف لاحق ہو گئی؟ تعارف ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک پختہ اور باری نسوانی آواز میں سوال کیا گیا، کیا زیادہ پی لینے کے بعد تمہاری فطری آرامی پن دوبارہ عود کر آیا؟ جوڈی، مائک نے احتجاج کیا، میں بزرگی کی وجہ سے تمہارا احترام کرتا ہوں۔ جس دن میں نے تمہاری گالیوں کا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا تم منہ چھپاتی پھرو گی۔ میں نے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنے جن نومولود بچوں کو ادھر ادھر ٹھکانے لگایا تھا، اگر وہ زندہ ہیں تو آج عمر میں تم سے بڑے ہوں گے۔ مقابلہ کر کے دیکھ لو، میں تمہیں ہر طرف سے چیر پھاڑ کر رکھ دوں گی۔ تم جیسے لونڈوں کو میں اپنی بغل میں ہلا کر نڈال کر سکتی ہوں۔ مائک نے خفت آمیز کن آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ شاید اسی متوقع اور بےہودہ گفتگو کے ڈر سے وہ اسپیکر فون استعمال کرنے سے ہچکچا رہا تھا، مگر میری سختی نے اسے مجبور کیا تھا۔ بہرحال اب وہ گالیاں اس کا مقدر تھی۔ اس نے کسیائی ہوئی آواز میں کہا، اس عمر میں تم بس اپنے منہ اور بغلوں سے ہی کام لے سکتی ہو۔ ان باتوں کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ باس کو بتاؤ کہ اس کا مہمان اس سے بات کرنی چاہتا ہے۔ مہمان کو اس وقت کیوں خارش اٹھی ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہے؟ مائک نے شرمندہ اور معذرت خواہانہ نظریں میری طرف اٹھائیں۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے سر ہلا دیا۔ وہ بولا، جوڈی، تمہارے یہ الفاظ مہمانوں تک پہنچ گئے تو ان کی شکایت پر باس تمہاری کھال گرا دے گا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے باس کے جواب سے مطلع کرو۔ جوڈی شاید ہمارے اور بلیک ڈیڈ کے مراسم کی نوعیت سے یکسر لا علم تھی۔ اس نے ایک ہی سانس میں مہمان کو کئی گندی گالیاں دیتے ہوئے مائک کو لائن ہولڈ کرا دی۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے ریسیور سے بات کرنے دو۔ لائن پر سکوت ہوتے ہی مائک نے دھیمی آواز میں بے بسی سے کہا، مجھے ڈر تھا کہ فون یہی اٹھائے گی۔ میں نے ہونٹ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ پتہ نہیں کس وقت دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا
دیا جاتا اور ہماری گفتگو سن لی جاتی۔ سکوت کا وہ وقفہ قدرے طویل ثابت ہوا، آخرکار بلیک ڈیڈ خود لائن پر آ گیا۔ اس کی آواز میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ہائے، کون بول رہا ہے، روزی یا اسلم خان؟ اس نے ریسیور اٹھاتے ہی پوچھا۔ اسلم، میں نے جھٹ ریسیور اٹھا کر جواب دیا۔ اسپیکر فون خود بخود نکارا ہو گیا۔ تم لوگ کہاں غائب تھے؟ میرے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کئی بار تمہارا نمبر ملایا لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کیا تم لوگ باہر گئے ہوئے تھے؟ ہاں، روزی مجھے سیر کرانے لے گئی تھی، ہم تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آئے ہیں۔ روزی کو بتا دینا کہ میں نے اس کے لیے ایک تحفے کا بندوبست کیا ہے، وہ دیکھے گی تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میں اسے یہی اطلاع دینی چاہ رہا تھا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ نجم داؤدی کے بارے میں کیا خیر خبر ہے؟ میں نے قدرے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، مجھے اندازہ نہیں تھا وہ لوگ اس قدر پر اسرار انداز میں زندگی گزارنے کے عادی ہوں گے۔ میرے آدمی اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، جو ہی کوئی کام کی بات معلوم ہوگی میں تم کو اطلاع دے دوں گا۔ فی الحال صبر اور انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ اطلاعات موجود ہیں۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے بولنا شروع کر دیا۔ ٹھہرو، اگر کوئی قابل ذکر بات معلوم ہوئی ہے تو فون پر یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ میں اسی وقت تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ میں ان کو جلد از جلد نیچا دکھانے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ ان پر آج ہی پہلا وار ہو سکے تو مزہ آ جائے گا۔ میں اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ ہمارے فون پر بدری ناتھ کا دیا ہوا TSD موجود تھا، جس کے ہوتے ہوئے ہماری گفتگو بالکل محفوظ تھی۔ ویسے بھی میری یہی خواہش تھی کہ میں بلیک ڈیڈ کو آرام دہ بستر سے اٹھا کر وہاں بلانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ خود ہی اس پر تل گیا، یہ ایک اچھی بات تھی۔ تم آ جاؤ، یہاں بیٹھ کر کچھ طے کرتے ہیں۔ اس وقت ان میں دو کی گردنیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر میری بات کاٹ دی۔ بس تم نے میرا دوران خون تیز کر دیا ہے۔ میں ذرا سی دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں، مائک کو بھی اٹھا لو، ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ وہ میرے پاس ہی موجود ہے، میں نے اسے آگاہ کیا۔ اس دوران میں مائک اپنے سینے پر شہادت کی انگلی مار کر بار بار مجھے متوجہ کرتا رہا تھا کہ وہ خود بھی بلیک ڈیڈ سے بات کرنی چاہتا تھا۔ اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے میں نے بات جاری رکھی۔ چاہو تو تم اس سے بھی بات کر سکتے ہو۔ ریسیور اسے دے دو، بلیک ڈیڈ نے کہا۔ اسے ایک آدھا ضروری بات بتانی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔